الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ۔ تمام حضرات ذوق شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ جل شانہ کے حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد سب سے پہلے تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا، اللہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے وسیلے سے بھائی اختر شیراز صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ ہم میں سے جتنا بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے الفاظ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیجیے۔ نعمتیں رب کی بے شمار ہیں۔ خود اللہ نے جو ہم پہ نعمتیں کی ہیں تو اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایمان کے ساتھ اچھا کردار، صدق، سچائی، امانت داری، یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صحت ہے نا جی، صحت یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت ہو تو بندہ صحیح معنوں میں قواعد و ضوابط کے ساتھ مکمل نماز پڑھ سکتا ہے۔ صحت ہو تو بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ صحت ہو تو بندہ چل کے کسی کے کام آ سکتا ہے۔ صحت ہو، تندرستی ہو تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کر سکتا ہے، ہمدردی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ معذور ہو جائے، یعنی معذوری سے مراد یہ ہے کہ بیمار ہو جاتا ہے، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ نماز کے اندر، روزے کے اندر، عبادات کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر آپس میں جو خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ ہے، اس تمام جذبات میں، عبادات میں پھر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مومن جو مسلمان ہے، اللہ نے اسے ایمان کی برکت سے یہ عزت دی ہے کہ اگر مومن بیمار بھی ہو جائے تو وہ بیماری اس کے لیے زحمت نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی اس کے لیے اللہ رحمت بنا دیتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نفلی عبادات میں بھی مشغول رہتا ہے، تلاوت قرآن مجید میں بھی مشغول رہتا ہے، لیکن جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کے دوران جو اس کی عبادات میں کمی واقع ہوتی ہے، فرشتوں سے حکم دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اس کے نامہ اعمال میں جیسے یہ اپنی صحت و تندرستی میں نیک عمل کرتا تھا اب بھی اسی طرح لکھتے رہو۔ یعنی اس کے نامہ اعمال میں کسی طریقے سے کمی واقع نہیں ہو رہی۔ اگر واقعی وہ بیمار ہے اور اس بیماری سے پہلے وہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا تھا، تو اب اگر وہ بیمار بھی ہو جائے تو تب بھی یہ بیماری اس کے نامہ اعمال میں کمی کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل قیامت کے روز جو دنیا میں بیماری کو، مصیبت کو برداشت کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، جب وہ آئیں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جب اعلیٰ مقام، اعلیٰ یعنی محل عطا فرمائے گا، تو جو تندرست ہوں گے، جن کو زندگی میں، دنیا کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی ہوگی، کوئی آزمائش میں مبتلا نہیں کیے ہوں گے،
تو حضور نے فرمایا وہ میدان حشر میں خواہش کریں گے کاش کہ دنیا میں لوہے کی کنگھیاں ہوتی اور ان کنگھیوں سے ہمارے جسم پہ وہ پھیری جاتی اور ہمارے چمڑے اتار دیے جاتے، پھر ہم اس بیماری پہ تکلیف پہ صبر کرتے تاکہ اس بیماری پہ صبر کی وجہ سے آج ہم بھی جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوتے۔ تو یہ بیماری جو ہے، اچھا اس کے دو پہلو ہیں۔ عام حالات میں اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو ہماری اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، بندہ مومن کے بارے میں بندے کو گمان اچھا رکھنا چاہیے، اس نے زن سے کام لے۔ حضور نے فرمایا اچھا گمان رکھا کرو مومن کے بارے میں۔ ہم ظاہر پہ فتوے لگا دیتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے کہ یار اس کا اندر کتنا اچھا ہے۔ بعض اوقات ہم اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ بیماری میں مبتلا ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ عذاب الہی میں گرفتار ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سیاستہ کی حدیث جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے علم میں بہت بڑا اس کا مقام ہوتا ہے، بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس مقام پہ نہیں پہنچ پاتا، اپنے عمل کے ذریعے سے اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر بیماری میں مبتلا کرنے کے بعد بھی اس کی زبان پہ، اس کے دل پہ، اس کے ذہن پہ صبر کو جاری کر دیتا ہے۔ پھر اس بیماری کے دوران وہ بندہ صبر سے کام لیتا ہے، شکر سے کام لیتا ہے، شکوہ اور شکایت نہیں کرتا۔ کہتے ہیں مولا صحت بھی تو نے دی تھی، اگر بیماری دی ہے تو یہ بھی تو تیری نعمت ہے۔ جب وہ صبر سے کام لیتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا، شکر سے کام لیتا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی مقام اعلیٰ پہ پہنچا دیتا ہے جو اللہ کے علم میں اس کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیماری ہے یہ بھی بندہ مومن کو گرانے کے لیے نہیں، اس کو خدا نہ خواستہ بے عزت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے مقام میں اضافہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر یہی ہوتا تو انبیاء کرام کو بیماریاں لائق ہوئی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایسا اللہ کا نبی نہیں گزرا جسے بخار اور سر درد نہ ہوتا ہو۔ یہ سر میں درد جو ہے یہ حضور نے فرمایا یہ تو انبیاء کی بیماری ہے۔ بخار بھی ہر نبی کو بخار لاحق رہا، ہر نبی کو سر میں درد رہتا تھا۔ اور یہ آپ دیکھیں اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، بڑی موذی بیماریاں ہیں، لیکن یہ بخار اور سر درد ایسی بیماری ہے کہ یہ بندے کو نچوڑ لیتی ہے اور بندہ جو ہے نا بالکل بے صبرا ہو جاتا ہے، اور اکثر بندے کو چونکہ لائق رہتی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت حضور کو بخار ہی تو تھا۔ تو بھئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے، لیکن بندہ جب اس میں صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ اس بیماری میں بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ میں آخری بات یہاں پر عرض کروں گا دوستو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ بیمار ہو گئے، لوگ ان کو پوچھنے گئے، تو جب وہ لوگ ان کو پوچھنے کے لیے عیادت کرنے کے لیے گئے، ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو دیکھا کہ بڑے خوش ہیں بیماری کے اندر، بڑے خوش ہیں، بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہر سانس پہ 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ہر سانس میں 2 بار اللہ کا شکر کرتے تھے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے دوست نے پوچھا کہ بھائی بیماری میں تو بڑے بڑے لوگ حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں اور تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو اور بڑے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن گئے ہو۔ تو اس بزرگ نے بڑا بہترین جواب دیا، اس نے کہا کیا میں رب کا شکر ادا نہ کروں کہ اس نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا ہے، معصیت میں مبتلا نہیں کیا۔
اگر وہ مجھے گناہ میں مبتلا کر دیتا تو میرا تو زور نہیں چلنا تھا. یہ تو بیماری اس نے مجھے دی ہے نا, مصیبت میں مبتلا کیا ہے, میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے گناہ میں مبتلا نہیں کیا. اگر وہ مجھے گناہ میں مبتلا کرتا تو گناہ کی وجہ سے میں جہنم کا ایندھن بن جاتا, لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے مصیبت میں مبتلا کر کے اس پہ صبر بھی دیا ہے, شکر کی نعمت بھی عطا کر دی ہے. تو میرا ایمان ہے اس کی وجہ سے اللہ میرے گناہوں کا کفارہ بھی بنا دے گا, میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو دوستو, بندہ مومن کی جو بیماری ہے, جو امتحان, جو آزمائش ہوتی ہے, تو وہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو, غنیمت جانو صحت کو. صحت ایک ایسی نعمت ہے, اس کا پتہ بیماری کے دوران چلتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جب خدا